نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما ابدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ سورۃ البقرہ شریف کی 154ویں آیت مبارکہ ہے اور دوسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے ہم نے صبر اور نماز کے تعلق سے ذکر ہوا تھا۔ یہ جس آیت مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا، قرآن پاک کی بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے۔ سال بھر، سال کے مختلف حصوں میں، مختلف اوقات میں اس پر ہم علماء کی زبانی تقاریر وغیرہ سنتے ہیں۔ خاص طور پر محرم الحرام شریف میں اس کے اوپر علماء کے بیانات ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بعض سننے والوں کا ذہن یہ اس طرف چلے گیا کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق واقعہ کربلا سے، حالانکہ واقعہ کربلا نزول قرآن کے بہت بعد میں ہوا، سن 61 ہجری میں ہوا، اور نزول قرآن اس کے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اصل میں تقاریر ہوتی ہے، اس آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے ضمن میں واقعات کربلا بیان کیے جاتے ہیں، تو اکثر ذہن یہ بن گیا کہ اس کا تعلق واقعہ کربلا سے ہے، حالانکہ اس آیت مبارکہ کا تعلق واقعہ کربلا سے نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ شہدائے بدر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی، 1000 کے مقابلے میں 313 مسلمان، اور جنگ کے اختتام پر 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی۔ تو جب ان 14 مومنین مخلصین کی شہادت ہوئی تو اہل مکہ نے یہ کہنا شروع کیا، یہ لوگ کیا پاگل پنتی کرتے ہیں، ایک انسان کی رضا اور خوشندی کے لیے اپنی جانیں لڑا دی، اتنے بڑے لشکر سے لڑ گئے، وہ جنگ میں وہ مارا گیا، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ اس طرح کی باتیں جب اہل مکہ کرنے لگے اور منافقین اس بات کو مدینہ شریف میں اس کا پروپیگنڈا کرنے لگے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے بدر کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور جو خدا کی راہ میں، اور نہ کہو ان کو لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل کیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہی ہیں۔ بات تو پوری یہی ہو گئی تھی کہ انہیں مردہ نہ کہو، تو جب مردہ نہ کہو تو وہ زندے ہی ہوں گے، پھر بھائی یہی تو اس کا معنی ہوگا نا، مفہوم تو یہی ہوگا اس کا، جب انہیں مردہ نہ کہو تو پھر وہ کیا کہو، زندہ کہو۔ زندہ یوں ہی نہ مت کہو، یوں ہی مت کہو زندہ، بلکہ بل احیا، حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ مردہ کہنے سے اس لیے روکا جا رہا ہے
کہ وہ تم جو سمجھنے میں مردہ سمجھ رہے ہوں وہ حقیقت میں مردہ نہیں ہیں، حقیقت میں وہ زندہ ہی ہیں۔ بل احیاء، اور حقیقت کیا ہے پھر؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، حقیقت یہ ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ پردہ اٹھایا ہے قرآن عظیم نے۔ جو قتل کر دیے گئے ہیں، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جسم کے چتڑے ہو چکے ہیں، کلیجہ نکالا جا چکا ہے، ہڈیاں چور چور ہو گئی ہے، دنیا کا کوئی عقل مند ذی روح آدمی ان کو زندہ نہیں کہہ سکتا، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ تم ان چکنا چور ہڈیوں کو نہ دیکھو، کٹی ہوئی ناک کو نہ دیکھو، مسلا کیا ہوا جسم نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں نہ دیکھو۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ مین قدرت یہ ہے، وہ زندگی تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس زندگی کو جو سمجھنے کا جو شعور ہے، جو ادراک ہے، وہ تم کو نہیں دیا ہے۔ اور جب وہ دیا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا شعور ہی جب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، تو ہم کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے، بس یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ہیں یعنی ہیں۔ بہت سے لوگ اس تعلق سے اس طرف جاتے ہیں کہ بھئی روح نکلنے کے بعد آدمی زندہ کیسے رہ گیا۔ یہی اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ زندہ کیسے رہتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی، جو یہ لوگ کہتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی زندہ رکھوانے کے لیے روح کا محتاج ہے۔ جبھی تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ روح کے نکلنے کے بعد آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھو یہاں ہر چیز اسباب سے ہوتی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہم سے مراد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ محتاجی سے پاک ہے، اللہ قدرت والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنا یہ سارا قدرتی نظام اسباب کے ساتھ معلق کر رکھا ہے۔ روشنی کو سورج کے ساتھ معلق کر دیا ہے، پانی کو ٹھنڈک کے ساتھ معلق کر دیا ہے، گرمی کو آگ کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، زندگی کو روح کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ یہ نظام ہے۔ سورج روز اپنے قانونی مطابق، جو اس کا نظام الاوقات ہیں، اس کے مطابق وہ روز پورب ہی سے نکلتا ہے اور پچھم ہی میں غروب ہوتا ہے۔ یہ اس کا نصاب اور قانون ہے۔ مگر اللہ چاہے تو، یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے روشنی کو سورج سے معلق کر رکھا ہے، مگر اللہ چاہے تو سورج نہ نکلے اور زمانہ روشن رہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اگر اللہ چاہے تو سورج نہ نکلے اور زمانہ روشن رہے۔ اللہ چاہے تو اللہ نے ٹھنڈک کو برف اور پانی سے معلق کر رکھا ہے، اللہ چاہے تو برف آگ کی گرمی دے اور آگ برف کی ٹھنڈک کر۔ یہ بات تو اللہ کے اوپر ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ان چیزوں کو ان چیزوں سے معلق اور منسوب کر رکھا ہے، مگر اللہ چاہے تو اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات یقینی اور تجربے کی ہے کہ اللہ نے زندگی کو روح سے منسوب کر رکھا ہے، مگر اللہ
زندہ رکھنے کے لیے روح کا محتاج نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر روح کے بھی آدمی کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے پیارے، یہ ہے ہمارا عقیدہ، اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب تک ان کی زندگی روح سے معلق تھی، روح سے متعلق تھی، جیسے ساری دنیا کی رہتی ہے، لیکن اللہ نے ان پر یہ احسان کیا ہے، ان کو یہ احسان دیا ہے کہ ان کے جسموں سے روح بھی نکالی لیکن پھر بھی ان کو زندہ رکھا۔ یہ تو اللہ ہی کی قدرت ہے نا، اور پھر اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، جیسے کہ روح نکل جانے کی وجہ سے ان کے جسم مردہ ہو جاتے ہیں، بے شعور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو میرے دین کے خاطر لڑایا ہے، لہٰذا اس کا انعام ہم نے یہ دیا کہ روح نکال دی مگر پھر بھی ان کے جسموں کو زندہ رکھا۔ اور پھر تم ایسی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب جب اس نے فیصلہ ہی کر دیا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رسول نے کہہ دیا کہ مردہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ پھر دوسری جگہ صرف زندہ ایسی نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ دیا ہے، دوسری جگہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں تو کہنے کی پابندی تھی نا، وَلَا تَقُولُوا، کہنے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ گمان تو کر سکتے ہیں، سمجھ تو سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے نہیں کہیں گے زبان سے، لیکن کیا ہم مردہ سمجھ لیں ان کو؟ نہ، اس کی بھی پابندی، اس کی بھی پابندی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، صرف کہنے سے نہیں روکا، کہنے سے نہیں روکا، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ بھائی رزق کا تعلق زندوں سے رہتا ہے یا مردوں سے؟ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں تبھی تو وہ رزق دیے جاتے ہیں، ورنہ مردے کو رزق دیا جانا کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں۔ رزق دیے جاتے ہیں جس طرح دنیا میں ہمیں رزق دیا جاتا ہے، عالم برزخ میں جو ضرورت اور جس رزق کی ضرورت انہیں عالم برزخ میں رہتی ہے، ان کی وہ ضرورت، وہ رزق اللہ تعالیٰ انہیں برزخی زندگی میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مردہ نہ کہو۔ قرآن عظیم میں کتنی آیات اس تعلق سے کہی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں وہ مردہ نہیں، وہ مردہ نہیں ہے۔ زبردستی تم ان کو اپنے اوپر ان کی زندگی کو اور ان کے احوال کو اپنے اوپر چسپا کر کے کہ بھئی وہی بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، اور جس طرح چاقو سے ہم کو کوئی کاٹ دے گا تو ہم مر جائیں گے، ہے نا، اور وہ بھی اسی طرح مر گئے، ساری دنیا ایسا نہیں ہے پیارے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے، جس کو وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے ان کے ساتھ اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ معاملات وہ تو بھئی اللہ کے پیارے ہیں۔ دنیا میں انسان جب دوسروں کی اہمیت رکھتا ہے، جو اہمیت والے ہیں، تو یہ تو نظام قدرت ہے، وہ بھی اپنے پیاروں کی اہمیت اور عظمت کو دنیا والوں کے سامنے برقرار رکھتا ہے۔ قرآن عظیم میں ان الذین آمنوا، بہت سے لوگ بولیں مردہ کیا دے سکتا ہے، مردہ کیا دے سکتا ہے؟ بھلا مردہ بھی دے سکتے ہیں کچھ، وہ تو اپنے قبر کی اوپر کی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، بھلتی آیت لا کر سنا دیں گے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُونَ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ آیت کچھ ہے
ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر ان کی قبروں پر مکھی بیٹھ جائیں تو وہ اپنے قبر کی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ ارے بھئی وہاں قبر کی مکھی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ آیت تو بت کے تعلق سے ہے، کسی مورت کے تعلق سے ہے کہ مورت کے اوپر مکھی بیٹھ جائیں تو وہ مورت اپنی اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اکال سکتی۔ تو نے کہاں قبر کا تذکرہ لا دیا وہاں پر؟ قبر کا اور اس آیت مبارکہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور دراز سے، سیاق و سباق کوئی ہے ہی نہیں وہاں قبر کا۔ زبردستی وہ والی آیت لا کر قبر کے اوپر تھوپتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بت کے رد میں نازل فرمائی ہے، اس کو لا کر قبروں پر چسپاں کرتے ہیں۔ قبر والے کیسے ہیں؟ قرآن پڑھے تو معلوم ہے قبر والے کیسے ہیں اور قبر والوں کی زندگی کیسی ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ان الذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ قرآن فرماتا جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا یا وہ مر گئے اپنی موت، کیا انعام ہے ان کے لیے؟ لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں رزق حسن عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جس کو اللہ رزق حسن عطا کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن عظیم فرماتا ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ جس کو ہماری بارگاہ سے رزق حسن عطا کیا جاتا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ وہ خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے ہم جس کو رزق حسن کرتے ہیں، اور یہ رزق حسن دینے کی بات کب ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے، جب وہ قتل کر دیا جاتا ہے، یہ وہ اپنی موت مر جاتا ہے، پھر اللہ اس کو رزق حسن عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو رزق حسن عطا کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا وہ چھپے چھپے بھی لوگوں میں بانٹتا ہے، اعلانیہ بھی لوگوں میں بانٹتا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے، یہ شان اللہ نے اپنے محبوبوں کی بیان کری۔ کہاں لگا کے رکھا ہے تم نے کہ قبر والے دیتے نہیں ہیں کر کے؟ کون سی کتاب میں پڑھ لیا ہے پتہ نہیں، اور کون سا اندھا عقیدہ اپنا بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت خیر فرمائے اور اپنے محبوبوں کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بسائے۔ قرآن تو آیا ہی ہے اللہ کے پیاروں کی عظمت دلوں میں بسانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جن 14 صحابہ نے جنگ بدر میں اپنی گردنیں لڑائیں، اپنی جانیں دی، ان کے تعلق سے قیامت تک قرآن نے اس بات سے روکے رکھا ہے کہ انہیں مردہ نہیں کہنا، ان کو مردہ گمان نہیں کہنا۔ جو پڑھنے والا بھی قیامت تک قرآن پڑھے گا اس کا یقین اس پر اب ضروری ہے کہ وہ لوگ 14 صاحب بالخصوص وہ، اور پھر اس ضمن میں جو بھی اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے گا اس کے تعلق سے وہی حکم ہوگا جو جنگ بدر کے شہداء کے تعلق سے ہے۔ قرآن نے تو ان کو مردہ کہنے سے روک لگا دی، مردہ سوچنے اور گمان کہنے پر روک لگا دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی